الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور حاضرین، وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور وعدہ خلافی ایک قسم کا جھوٹ ہی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں وعدہ خلافی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ہمیشہ اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے۔ بدعہدی، غداری کو سخت جرم قرار دیا گیا اور اس کو ایمان کے منافع عمل بتایا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پورا کرو عہد و پیمان کو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ ہوگی۔ اس میں سب قسم کے عہد و پیمان داخل ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے ہوں یا بندوں سے کیے گئے ہوں۔ ہر قسم کے عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ عہد اور وعدہ غیر مشروع نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی کو قول و قرار دے کر، کسی کو بات دے کر اس میں بدعہدی کرنا، اس کا وبال ضرور پڑتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا، ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری نشانی اس کی یہ بتائی گئی کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت رکھوائی جائے، اس کو کسی چیز کا امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آدمی اگرچہ نماز اور روزے کی ادائیگی کرتا ہو اور اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہو اور مسلمان بھی سمجھتا ہو، پھر بھی وہ ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے ایک قسم کا منافق ہی ہے، اس کے اندر نفاق موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی دراصل یہ منافقوں کے اخلاق اور ان کے عادات ہیں۔ جس شخص میں یہ بری عادتیں موجود ہوں گی، چاہے وہ عقیدے کا منافق نہ ہو لیکن عمل اور صورت میں منافق ہی ہے، تو اس حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی نشانی بتایا گیا اور ایک منافقانہ خصلت بتلایا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے، وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی بدعہدی کی وجہ سے اس کے ساتھ قائم کیا جائے گا، تاکہ سب کے سامنے اس کی ذلت ہو کہ یہ شخص دنیا میں بے وفائی، بدعہدی کیا کرتا تھا، وعدہ خلافی کیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ دیا ہو، وعظ فرمایا ہو
اور اس میں یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو. یعنی ہر خطبے کے اندر تقریباً آپ یہ جملے اور یہ الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے اور یہ بات لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے: لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس میں امانت کی عادت نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے اس میں دین ہی نہیں ہے. امانت داری اور عہد کی پابندی سے کسی آدمی کا خالی ہونا یہ دین و ایمان کی حقیقت سے اس کی محرومی اور بے نصیبی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ امانت اور ایفائے عہد یہ ایمان کے اور اسلام کے لوازمات میں سے ہے. اس قسم کی حدیثوں کا مقصد اور منشا یہ نہیں ہوتا کہ ایسا آدمی جو بدعہدی کرنے والا ہو اسلام کے دائرے سے بالکل خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا اور وہ کافر بن جائے گا، اب اس پر ایمان کے بجائے، اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی اصل حقیقت اور اس کے نور سے بے بہرا ہے. اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا بہت ناقص اور کمزور درجہ اسے حاصل ہے. اس کا ایمان بالکل بے جان سا اور ناقص اور ادھورا سا ایمان ہے، کامل ایمان اس کے پاس نہیں. ایک روایت میں فرمایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، لہٰذا جس طرح قرض کی ادائیگی کو انسان ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح وعدہ پورا کرنا بھی ضروری سمجھے. آگے فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے آدمی کے لیے جو وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے. اب ہم اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ عموماً ہمارے ساتھ کس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں. عموماً پیشہ ور قسم کے لوگ بہت سے وعدے کرتے ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم کام وقت پر نہیں دے سکیں گے، پھر بھی کام لے کر رکھ لیتے ہیں، اور جب کام والے آ کر تقاضے کرتے ہیں تو اتنے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ اس بیچاری کی جان آفت میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور عجب یہ ہے کہ گویا وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں اس سلسلے میں فرمائی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اکذب الناس الصباغون والسواغون، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے رنگریز اور سنار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جھوٹے وعدوں کی بھرمار ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے کام کاج کرنے والے، درزی ہیں، لوہار ہیں، کتابوں کی جلد بنانے والے کاتب ہیں، اور دوسرے چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اکثر اپنی زبانوں سے وعدے کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اگر نہیں بولا جائے گا تو ہمیں کوئی کام ہی نہیں دے گا اور ہماری زندگی اور گزر بسر کیسے ہوگا. یہ ان کا باطل خیال ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل رزاق خدا کی ذات ہے اور مقدر کے بقدر ضرور مل کر رہے گا، حالانکہ جھوٹ بول کر، جھوٹا وعدہ کر کے وہ اپنی کمائی کی برکت ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اگر یہ لوگ حدیث پر عمل کریں اور سچائی اختیار کریں تو دنیا اور آخرت میں آرام سے رہیں اور اللہ تعالیٰ اسی میں خوب برکت دیں گے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی سے کسی جگہ آ کر ملنے کا وعدہ کیا، پھر نماز کے وقت تک ان میں سے ایک نہیں آیا اور دوسرا وقت متعین پر مقررہ جگہ پر پہنچ گیا اور نہ آنے والا نہیں پہنچ سکا، وہ اس کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا اور یہ پہنچنے والا نماز پڑھنے کے لیے مقررہ جگہ سے چلا گیا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. اور مجبوری کے احکامات بھی الگ ہوتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت یہی تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا
اور وقت مقررہ پر نہیں آ سکا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا اور نیت اس کو پورا کرنے کی تھی تو اس کا یہ وعدہ گناہ میں شامل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی وعدہ کرتے وقت ہی یہ سوچ لے اور یہ نیت کر لے کہ میں اسے پورا کرنا نہیں ہے، تو نیت ہی اگر نہیں ہوگی تو اس کا یہ وعدہ ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہوگا اور یہ وعید میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے آدمی اس کام کو نہ کر سکے تو پھر اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو صحیح طور پر دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعے پر میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا تھا۔ جو کچھ مجھے دینا تھا اس کا کچھ حصہ تو میں نے وہیں دے دیا اور کچھ حصہ ادا کرنا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر آؤں گا۔ میں وہاں سے نکل گیا، اس کے بعد بھول گیا، 3 دن تک مجھے یاد نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں اسی وقت وہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لقد شققت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظر، تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا اور بڑی زحمت دی، میں تمہارے انتظار میں 3 دن سے یہی ہوں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اپنے وعدے کے اتنے پابند تھے کہ 3 دن تک ایک جگہ رہ کر ایک کافر کا انتظار فرماتے رہے۔ تو واضح رہے کہ وعدہ کی اس حد تک پابندی کرنا شرعاً اگرچہ لازم نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی روایتوں سے آپ کو معلوم ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو خلق عظیم دیے گئے تھے اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپ نے 3 دن تک انتظار فرمایا اور اس آدمی کو کچھ نہیں کہا، اسے کوئی اس ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بس اتنا کہا کہ تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔